جن لوگوں نے یزید پہ تبرہ کرنا ہے اس کو زانی، شرابی، کبوتر باز، فاسق، فاجر، خبیث، پلید کہنا ہے، وہ سیدنا معاویہ کا دامن نہیں بچا سکتے۔ ہاں، ویسے تو یہ ائمہ اہل البیت کو معصوم نہیں مانتے، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یزید سے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے یزید کو مغفور لہم، یزید بخشا بخشایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یزید کی حمایت میں بولنے والے اور اس کا دفاع کرنے والے لوگ، اصل میں ان کے سینوں کے اندر اہل البیت علیہ السلام کا بغض بھرا ہوا ہے، لیکن یہ آج اہل البیت سے بغض کا اظہار تو نہیں کر سکتے، علی الاعلان تو بغض کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل البیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، ان لوگوں کی حمایت میں آتے ہیں کہ جو اہل البیت علیہ السلام کے دشمن تھے، جنہوں نے اہل البیت علیہ السلام کو ستایا۔ یزید بن معاویہ کا دفاع کرنے والے لوگ یہ وہی ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر امام علی علیہ السلام سے لے کر تمام اہل البیت علیہ السلام کا بغض، عداوت، حقد، حسد اور عناد ان کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ یہ اظہار نہیں کر سکتے، یہ بولتے نہیں ہیں کہ ہم اہل البیت سے نفرت کرتے ہیں، ان ناسبیوں کی طرح جو پہلے موجود تھے، کیونکہ انہیں اہل الایمان سے ڈر ہے، لیکن یہ طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ یہ طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ یزید کی حمایت کرتے ہیں، ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، ان ظالم حکمرانوں کی، ان اموی ناصبیوں کی کہ جنہوں نے اہل البیت کو ستایا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی اپناتے ہیں یہ لوگ کہ یہ یزید کو بری کرنے کے لیے کبھی روایتیں لے آتے ہیں، جی بخاری میں روایت آئی ہے مغفور لہم، وہ بخشا بخشایا ہے، ہاں اس کو کوئی اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، دنیا کا کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کر دے، کبوتر باز، زانی، شرابی، فاسق، بد کردار ہی کیوں نہ ہو، مغفور لہم، وہ بخشا بخشایا ہے۔ ہاں، ویسے تو یہ ائمہ اہل البیت کو معصوم نہیں مانتے، ہاں کسی کو بھی یہ کہتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی معصوم نہیں ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یزید سے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی، یزید تو مغفور لہم، بخشا بخشایا ہے، بالکل بالکل صاف ہے، وہ اس کو کھلی اجازت ملی جو وہ کرتا رہے اور اس سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، منافقین ہیں یہ لوگ، اور ناصبی ہوتے ہی منافق ہیں۔ تو کبھی یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ یزید نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ بعض اہل الحدیث کے میں نے بیانات سنے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اکثر اہل الحدیث نہیں، بعض اہل الحدیث جو ناسبیت میں چلے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو یزید نے نہیں شہید کیا تھا، وہ تو امام حسین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رستے میں جا رہے تھے، مسافر تھے، کوئی لڑنے کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، تو رستے میں کوئی چور ڈاکو نے دیکھا کہ مسافر ہیں، تنہا ہیں، انہوں نے لوٹ لیا، ساتھ میں شہید بھی کر دیا، قتل کر دیا، تو اب اس کا الزام یزید کے اوپر ڈال دیا۔ یعنی وہ جو رستے میں لوٹنے والے لوگ تھے انہیں بھی یہ پتا تھا کہ یہ کام صرف یزید ہی کر سکتا ہے، کہ یزید کے سوا کوئی اور نہیں کرے گا، اور سب سمجھ جائیں گے کہ یزید نے یہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے، یعنی یہ جو کہانی بناتے ہیں نا، ان کی کہانی میں بھی جھول ہوتا ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ناسبی لوگ، کہانیاں ان کو بنانا بھی نہیں آتی۔ پہلے تو یہ لوگوں کو مطمئن کر لیتے تھے، یا بھی یہ جو ناسبی اپنے مقتدیوں کو مطمئن کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے یزید کو مغفور لہم، یزید بخشا بخشایا ہے۔ تو اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، یہ بخاری کے اندر جو یہ روایت ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، یہ کس درجے کی روایت ہے۔ آج انشاءاللہ اس روایت کا میں وہ تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان ناسبیوں کے اول ناسبی سے لے کر آخر ناسبی تک ان سب کا پوسٹ مارٹم ہوگا، تحلیل البدن ہوگا، ان کے بدن کا تجزیہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ سارے ناسبیوں کی دلیل آج فوت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کیا کہتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں ان مولوی صاحب کا بیان آپ کے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان میں آپ کے سامنے سنا دوں آپ کو، تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کر لیں۔ یہ ان کا بیان ہے،
آپ دوبارہ سو گئے، آنکھ لگ گئی، آپ اٹھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے ایک اور لشکر دکھایا گیا، اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، فتح نہ حملہ کرے گا، مغفور لہم۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ جس روایت کو یہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ بہت یہ لوگ تحریف کرتے ہیں، ترجموں میں ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ان کی خیانت آپ کے سامنے ظاہر کی تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ اب یہ عربی کے الفاظ ہیں، مجھے بتائیے اس میں آپ نے قسطنطنیہ کے الفاظ سنے؟ قسطنطنیہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، عربی الفاظ ہیں نا، آپ بھی تو انسان ہیں، آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا۔ عربی کے الفاظ کے اندر نہیں ہے قسطنطنیہ، لیکن یہ ظالم مولوی صاحب ترجمہ کرتے ہوئے کہہ رہے قسطنطنیہ کے اوپر جو حملہ کرے گا۔ کتنی ڈبل گیم ہے یہ! یزید کو بچانے کے لیے ترجمے کے اندر تحریفات، ہر چیز میں انہوں نے بدل دیا ہے۔ دین کو بدلنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، کیونکہ ناسبیت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ناسبیوں نے دین کو بدلا ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ بخشا بخشایا ہے، بالکل بخشا بخشایا ہے جناب، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اچھا یہاں میں ایک تو یہ بات آپ نے نوٹ کر لی، دوسری جو چیز میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا نا، وہ یہ جو ریمارکس انہوں نے دیے ہیں، جن لوگوں نے یزید پہ تبرہ کرنا ہے، اس کو زانی، شرابی، کبوتر باز، فاسق، فاجر، خبیث، پلید کہنا ہے، وہ سیدنا معاویہ کا دامن نہیں بچا سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سیدنا معاویہ کا دامن بچائیں۔ اس کے بعد وہ حضرت سیدنا معاویہ کے متعلق بھی اچھا ذہن نہیں رکھے۔ ہمارے علماء دیوبند میں لوگ ہیں۔ بہرحال یہاں تک تو یہ بات تھی، میں آگے اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں۔ دو باتیں ہیں، دونوں کو یاد رکھیے گا جس کے اوپر گفتگو آج ہم نے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر کہ جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ مغفور لہم ہے، بخشا بخشا ہے۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس میں انہوں نے قسطنطنیہ کا نام لیا۔ کس روایت میں قسطنطنیہ کا نام ہے اور اس روایت کا جواب کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے اب اس پہ تفصیلاً گفتگو ہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2924، بخاری کے اندر موجود ہے۔ باب ہے کتاب الجہاد والسیر، جہاد کا بیان، باب ما قیل فی قتال الروم، رومیوں سے قتال کے بیان میں۔ حدیث کا نمبر ہے 2924، حدیث روایت ہے، حدیث کی سند پڑھتا ہوں۔ حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحییٰ بن حمزہ قال حدثنی ثور بن یزید الکلاعی عن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود العنسی حدثوا انه اتى عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ۔ عمیر بن اسود کہتے ہیں کہ وہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ حمص میں تھے۔ میں اس کا ترجمہ جلدی جلدی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ خود بھی اس حدیث کو چیک کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی زوجہ ام حرام بھی تھی۔ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا پہلا لشکر اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ آور ہوگا، اس پر چڑھائی کرے گا، غزوہ کرے گا، اس کے خلاف حملہ کرے گا، وہ مغفور لہم، وہ لوگ بخشے بخشائے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری کی 2924، جس کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہوا، وہ اس پہ امیر تھے، تو لہٰذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ بخشا بخشایا ہے، لہٰذا اس پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتے، وہ بالکل اس کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یزید بن معاویہ کے اوپر تنقید کریں۔ اور دوسرا، جو لوگ یزید پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اصل میں ان کا مدعا ہے۔ یہاں اس کا پہلا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ یہ جو روایت ہے اس میں جس میں مغفور لہم کی بات ہے،
جس میں یہ ہے کہ جو مدینہ قیصر پہ حملہ آور ہوگا اور میری امت کا پہلا لشکر، ان کو بخش دیا گیا ہے. اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ مغفور لہم، ان کو بخش دیا گیا ہے، ان سب روایات کے اندر آپ جمع کر لیں، کسی میں بھی قسطنطنیہ کا لفظ نہیں ہے. کسی ایک روایت کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کو مدینہ قسطنطنیہ کہتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اس کے ترجمے میں قسطنطنیہ کا لفظ لے آتے، حدیث میں نہیں ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری احادیث ہیں جس میں قسطنطنیہ کا لفظ آیا ہے. تو اس سے مراد یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے بخاری کی 2924، یہ قسطنطنیہ سے متعلق نہیں ہے، یہ قسطنطنیہ سے متعلق نہیں ہے. یہاں اجمال ہے. تفصیل کہاں پر ہے؟ تفصیل ہے سنن ابو داود کے اندر. سنن ابو داود میں بھی کتاب الجہاد والسیر، کتاب الجہاد کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 2512. حدیث روایت ہے احمد بن عمر بن سرح سے، حدثنا ابن وہب، حدیث کی سند ہے، آگے میں پڑھتا ہوں. اسلم ابی عمران کہتے ہیں قال غزونا من المدینہ نرید القسطنطینیہ. اسلم ابی عمران کہتے ہیں، ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے جہاد کے لیے نکلے، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کے لیے نکلے، ہم قسطنطنیہ کا ارادہ کر رہے تھے. اس روایت کے اندر قسطنطنیہ کا لفظ ہے. اور لشکر کے اوپر، جماعت کے اوپر جو امیر تھے وہ عبد الرحمن بن خالد بن الولید تھے. کون تھے؟ عبد الرحمن بن خالد بن الولید. یہ جو غزوہ ہے، جو قسطنطنیہ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، یہ 46 ہجری میں ہوا ہے. کس ہجری میں ہوا ہے؟ 46 ہجری کے اندر. اور جو یزید نے جس زمانے میں یزید امیر تھا وہ 52 ہجری میں ہوا ہے. کتنا فرق ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ یزید کو بچانے کے لیے. کہاں 52 ہجری کے اندر، یعنی اس سے پہلے 52 ہجری میں ہونے والے جو حملے ہیں وہ سارے حملوں کا یہ لوگ ذکر بھول جاتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ بھی یعنی محبان اہل البیت میں سے نہیں ہے یہ، لیکن عبد الرحمن بن خالد بن ولید صحابی ہیں اہل سنت کی تعریف کے مطابق. اور یزید کا جس پہ یزید امیر تھا وہ بہت بعد میں ہوا ہے. بتانا یہاں مقصود یہ ہے کہ یہ ناصبی یزید کی حمایت میں دوسرے صحابہ کے حملوں کو بھی بھول جاتے ہیں. اس چیز کے میں آپ کے سامنے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے خیانت کرتے ہیں. تو یہ جو حملہ ہوا ہے یہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کیا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے وہ 15 ہجری میں ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں ہوا ہے. اور یہ جو ناسبی جن کا کہہ رہے یہ 52 ہجری میں، وہ جو 52 ہجری میں جو یزید جس کے اوپر امیر ہے وہ 7واں یا 8واں حملہ ہے. ایک بات تو اس کا جواب یہ ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یزید، یہ جو بخاری میں آیا ہے مغفور لہم، اس میں یزید شامل ہے، اور مان بھی لیتے ہیں کہ یزید ان جہاد کرنے والوں میں، ان لشکر والوں کے حصے میں وہ شامل ہے، تو اس سے آپ یزید کے مغفور لہم ہونے کی کس طرح دلیل بنا سکتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں بن سکتی. یعنی یہاں پر جو فضیلت ہے وہ مجموعہ کے اوپر ہے، فرد کے اوپر نہیں ہے. بہت ساری فضیلت کی آیات قرآن مجید میں یا روایات میں ایسی ہیں کہ جو مجموعے کے اوپر ہے، فرد کے اوپر نہیں ہے. اس کی مثال آپ سمجھیے، قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں اس امت کا خیر ہوں، میں اس امت میں افضل ہوں، میں خیر امت ہوں، اور وہ کوئی بھی گناہ کر لے، وہ کہے کہ مجھے جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا، مجھ سے نہیں پوچھ گچھ ہو سکتی، کیونکہ میں اس امت کا خیر بہترین فرد ہوں میں، اور میں دنیا کا کوئی بھی عمل کرتا رہوں، قتل کر دوں، لاکھوں لوگوں کا خون بہا دوں، ظلم کر دوں، زنا کر لوں، کوئی بھی جرم کر لوں، بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر لوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لہٰذا میں تو بہترین انسان ہوں، بہترین فرد ہوں، تو مجھ پہ کوئی پوچھ گچھ، کوئی قانون مجھ پہ لاگو نہیں ہوگا. مغفور لہم، یہ تو مغفور لہم سے بڑا ٹائٹل ہے، خیر امت.
بہترین قوم، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مغفور لہم بخشا گیا، خیر امت بہترین فرد ہے، تو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کہو گے جناب یہاں پہ فضیلت مجموعہ کی ہے، ہر فرد کی نہیں ہے، تو امت میں چور ڈاکو سب کچھ ہو سکتے ہیں، گناہگار ہو سکتے ہیں، جہنمی ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح مغفور لہم سے آپ ہر فرد کی فضیلت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے، جیسے مسلم، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا جائے گا۔ یزید نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو کیا یزید بھی جنت میں جائے گا؟ تو علماء ان روایات کے اندر محدثین کیا کہتے ہیں، بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا تو جنت میں جائے گا، بلکہ اعمال اس کے ساتھ مشروط ہیں، عمل بھی دیکھے جائیں گے کہ اس بندے کا عمل کس طرح، کس درجے کا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا، کیا عمل بھی اس کلمے کی بنیاد کے اوپر ہے یا نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ بنتا ہے، صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے، نہ تمہاری خواہشوں کے اوپر کچھ مبنی ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا عمل کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یزید کے برے اعمال ثابت ہیں، تمام روایات موجود ہیں، متواتر درجے کی تاریخی شہادتیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ یزید بن معاویہ نے کس درجے کا وہ کرمنل اور اس نے جرائم کیے تھے، اور اس کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے اس یزید کے لعنتی اور کافر ہونے کے اوپر۔ علی کل حال، بہرحال یہ جوابات ہو گئے۔ اب میں یہاں پر آتا ہوں اس روایت کے اوپر، اس روایت کے اوپر۔ اچھا، میں یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا ابو داؤد کی روایت، یہ میں اس کو مکمل کرتا چلوں۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الجہاد میں، حدیث کا نمبر ہے 2512۔ یہ روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید وہ جماعت کے اوپر امیر تھے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کہتے ہیں روایت کے اندر موجود ہے کہ جو رومی تھے، والروم ملصقو ظہورہم بحائط المدینہ، اور مدینہ کے یعنی شہر کی دیواروں کے ساتھ رومی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فحمل رجل علی عدو، ایک آدمی نے دشمن کے اوپر حملہ کیا۔ فقال الناس مہما لا الہ الا اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ او بھائی نہیں کر، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو کیا، یعنی اتنے سارے لوگوں کے سامنے تو اکیلے چلا گیا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو ہمارے بارے میں اتری ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ آیت پڑھی اور لوگوں کو بتایا۔ اسی طرح سے یہ قسطنطنیہ کا جو واقعہ ہے، یہ غزوے کا، یہ ابو داود کے اندر ہی کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2687 کے اندر موجود ہے۔ راوی ہے ابن تعلا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الولید فأتی بأربعة اعلاج من العدو، کہ 4 عجمی کافروں میں سے 4 طاقتور لوگوں کو لایا گیا، پکڑے گئے، 4 دشمن پکڑے گئے۔ فأمر بهم فقتلوا صبرا، تو خالد بن ولید کے بیٹے نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو ہاتھ باندھ کر یوں پیچھے کی طرف، صبرا ان کو قتل کیا گیا، پیچھے پیٹھ کے ساتھ ہاتھ باندھے گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح قتل کرنے سے منع کیا ہے، اگر مرغی بھی ہو تو اس کو بھی نہ مارا جائے، تم نے انسانوں کو مار دیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہ عبد الرحمن نے 4 غلام بدلے میں آزاد کر دیے۔ بذل المجہود کے اندر خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یہاں پر لشکر کے اوپر جو امیر ہے وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہی تھے۔ بعض لوگوں نے دیگر کے نام لیے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑیوں کے اوپر، یعنی ایک جتھوں کے اوپر دیگر لوگ تھے، جیسے فضالہ ابن عبید یا دیگر کے نام آتے ہیں، مگر سب پورے لشکر کے اوپر جو امیر تھا وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھا۔ اور یہ جو حملہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ 46 میں ہوا ہے، یزید اس کے اوپر اس میں شامل نہیں ہے۔ اب اس کی طرف اب مکمل طور پر اس روایت کا میں ایسا جواب آپ کو دیتا ہوں کہ جو انشاءاللہ عز و جل یہ سارے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ جو بخاری کی روایت ہے، اولاً آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری کی یہ روایت، اس کی جو سند ہے یہ سند شامی ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 2924 صفحہ نمبر 193 اس پہ لکھا ہے، اس حدیث کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے، لکھتے ہیں
قوله عن خالد بن معدان، ان کا کہنا کہ خالد بن معدان بفتح المیم وسکون المہملہ والاسناد کلہ شامیون، یہ پوری کی پوری سند شامی ہے، یعنی اس سند کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں. حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی، دیکھیں نام کے ساتھ ہی دمشقی آ رہا ہے، اسحاق بن یزید یہ دمشقی ہے، یہ شامی ہے. یحییٰ بن حمزہ یہ شامی ہے. ثور بن یزید الکلائی یہ حمص کا ہے، یہ بھی شامی ہے. خالد بن معدان یہ تابعی ہے، یہ بھی شامی ہے. عمیر بن الاسود العنسی یہ بھی شامی. جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے یہ شامی ہیں. اور شام کے لوگوں کے بارے میں جس طرح کے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگ ناسبی یا تو اس وجہ سے تھے کہ وہ علی کا بغض تھا، یا لوگ ناسبی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ شام میں پیدا ہوتے ہیں. شام میں پیدا ہونا بھی یہ ناسبیت ہے، یعنی یہ کیونکہ بھائی علاقے کا بڑا اثر ہوتا ہے. ناسبی اس لیے لوگ بنتے تھے کہ وہ شام میں پیدا ہوتے تھے. اور اوزاعی کی شہادت میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ اوزاعی نے کہا، کیونکہ حکومت کا کنٹرول تھا نا اس وقت میں، اوزاعی نے کہا کہ ہم سے طلاق، اطاق اور بیعت کی پورا کرنے کی قسمیں لی گئیں کہ تم علی کو منافق کہو تب تمہیں حکومت سے حصہ ملے گا. اوزاعی شام کے تھے، امام اہل الشام ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سند کیا ہے، پوری کی پوری یہ شامی سند ہے. اس میں جو ثور بن یزید ہے، ثور بن یزید، دوسری بات یاد رکھیے کہ سند کے حوالے سے ان کے حوالے سے عقیلی رحمہ اللہ نے انہیں ذکر کیا ہے کتاب الضعفاء کے اندر. عقیلی نے ان کو ضعفاء کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کا جو استاد ہے خالد بن معدان، خالد بن معدان جو ہے وہ یزید کی پولیس انسپیکٹر تھا، اس میں کام کرتا تھا، نوکر تھا یزید کا. کیسے بندے نکل آئے اس سند کے اندر؟ عقیلی نے لکھا ہے کہ خالد بن معدان کیا تھے؟ کان صاحب شرطۃ یزید، وہ یزید کی پولیس کے آدمی تھے، تو وہ یزید کو تو بچائے گا، وہ ان کا اپنا بندہ ہے، ان کے گھر کا بندہ ہے. اور یہ قاعدہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں محدثین کا قاعدہ ہے کہ جس روایت کے اندر راوی ایسی روایت بیان کریں کہ جس سے ان کا عقیدہ باطل عقیدہ ثابت ہوتا ہو، ہمارے ہاں محدثین ان روایتوں کو نہیں لیتے ہیں، ان روایتوں کو نہیں لیتے. جس طرح روافظ کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر گفتگو کی ہے جس ویڈیو میں، اس میں نے زہری کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ عبد الملک بن مروان امویوں کی حکومت میں پولیس انسپیکٹر تھے. تو جس طرح میں نے اس روایت کے اندر جرح کی جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو یہاں پہ اس روایت کے میں نے بتایا کہ یہ خالد بن معدان جہاں سے یہ روایت آ رہی ہے یزید کی حکومت کے اندر پولیس انسپیکٹر ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے ان کا پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں اس روایت میں، ان یزیدیوں کا، کہ جو یہ یزید کو مغفور لہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. روایت ہی یہاں پر موضوع ثابت ہو گئی، روایت ہی غیر معتبر ثابت ہو گئی کہ اس روایت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ. تو جناب یہ یزیدیوں کی انشاءاللہ آج آپ دیکھ لیں، جو ناسبی ہیں جن کے دلوں میں اہل البیت علیہ السلام کا بغض ہے، وہ کس طرح رسوا ہوں گے. اگر کوئی آپ کے سامنے یہ روایت پڑھے گا نا تو آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ اس روایت کے اندر خالد بن معدان جو ہے وہ کس درجے کا راوی ہے، وہ کون ہے، کہاں سے یہ روایت آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت اور اتباع نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.